اب دوسرا امتحان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے. اب وہ بھی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جوان ہوئے. جب جوان ہوئے اور بتوں کی نفی اس طرح کرتے ہیں کہ پورے علاقے کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اعلیٰ اعلان کے بت تمہارے کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات چلتے چلتے نمرود بادشاہ تک پہنچی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ بندہ اپنے گھر کی بات نہ مانے ایسا بھی ہو سکتا ہے, علاقے کی بات نہ مانے ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب علاقے کا کوئی بڑا عہدیدار, کوئی ڈی ایس پی, کوئی بڑا عہدیدار, کوئی بادشاہ, کوئی وزیر, کوئی مشیر جب دب کے بھی آ جائے, کھڑا ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی نہیں بولتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ نمرود بادشاہ نے کہا پکڑ کے لے آؤ ابراہیم کو. کون ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ لوگ پکڑ کے لے گئے ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ چلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کیے. وہ دلائل قرآن میں موجود ہیں, میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر قصہ سمجھا دیا کہ اے نمرود بادشاہ تو پاگل و دیوانہ نہ بن, بلکہ اللہ وہ ہوتا ہے جو زمین کا بھی مالک ہو, آسمان کا بھی مالک ہو, جو سورج کا بھی مالک ہو, چاند ستاروں کا بھی مالک ہو, جو ساری کائنات کا مالک ہو, جس کی بات ساری کائنات سنے. اللہ وہ ہوتا ہے نہ کہ صرف انسان سنے. تو کیسا بادشاہ ہے؟ تو صرف انسانوں پر حکومت چلا سکتا ہے, جانوروں پر نہیں چلا سکتا, کیڑے مکوڑوں پر حکومت نہیں چلا سکتا. تو اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کی بات سارے مانے. ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر اب یہ جو نمرود بادشاہ تھا, اس سے کوئی بات نہ بن سکے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا پکڑو اس کو, پکڑ کے آگ میں ڈالو. آگ جلائی گئی, حتیٰ کہ بڑی آگ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھ رہے. اللہ پاک نے اپنے ابراہیم کو کامیاب کیا, ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے ہیں. اب ادھر ابراہیم علیہ السلام کی جان, تن, من, دھن, ابراہیم علیہ السلام کا جسم, اور ادھر اللہ کی محبت. ابھی امتحان تھا کہ ابراہیم اگر چاہتے تو نمرود بادشاہ کو کہتے کہ مجھے معاف کر دے, نمرود بادشاہ معاف کر دیتا, اس کی جان بچ سکتی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جان جاتی ہے تو جائے, اللہ کا دین نہ جائے, اللہ کی شریعت نہ جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. اب لوگوں نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. اللہ کی محبت اور دین کے لیے ابراہیم نے بھی اپنے جان کی قربانی دے دی. اللہ نے کامیاب فرمایا, آگ کو گلزار بنایا. اللہ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی, ابراہیم کامیاب ہو گئے, جان بھی بچ گئی, اللہ کا دین بھی بچ گیا, اللہ کی محبت بھی بچ گئی. یہ دوسرا امتحان تھا.